باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان اور موضوع ہے قرآن مجید۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے اور ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے مقدور پر مختلف طریقوں اور ذرائع سے سعی اور جدوجہد وہ جاری رکھنی چاہیے، چونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں اور عظمت، اہمیت اور اس کے مضامین، فضائل وغیرہ یہ بھی ایک اہم ترین موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر ہم نے کچھ باتیں کہی تھی، لیکن بعض حضرات نیٹ کے ذریعے سے واٹس ایپ اور ہمارے جو نیا چینل ہے اس کے ذریعے سے بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کی درس کی زبان جو ہے وہ اپنی مقامی زبان پشتو ہے، لہذا آپ اردو میں بھی کچھ وہ بیان کر دیا کیجئے۔ تو آج ہم نے اپنی قومی زبان اردو میں ہی درس کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید ایک عظیم سفارشی ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید سفارشی ہے جس کی سفارش مقبول ہے، اور یہ جھگڑے کا فریق ہے جس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جو شخص اسے اپنا امام بنائے گا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پس پش ڈالے گا یہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ فقیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقبول سفارش والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی، اور جس کسی کے خلاف یہ فریق بنے گا کہ اس نے میری قرات نہیں کی اور نہ عمل کیا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ امام بنانا قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور پس پش ڈالنا یہ ہے کہ اس سے بے رخی کرے، الفاظ کی تلاوت کرے، نہ احکام پر عمل کرے۔ تو بہرحال قرآن مجید ایک بہترین سفارشی ہے۔ کل روز آخرت میں جب کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا اور ایسی کیفیت ہوگی جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا اور بچہ باپ سے بھاگے گا اور باپ بچے سے، اور حتیٰ کہ بیوی خاون سے اور خاون بیوی سے، ہر ایک اپنے اپنے وہ غم اور فکر میں وہ انتہائی سختی کے عالم میں ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید انشاءاللہ اس دن ہم مسلمانوں کی سفارش وہ اس کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو قرآن کی بدولت بلندی وہ بخشی ہے اور بعضوں کو اس قرآن کے ذریعے سے وہ پست کر دیا،
اور ان کو زوال میں ڈال دیا۔ یہ ایک حدیث ہے نافع ابن عبد الحارث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مکہ مکرمہ کے گورنر تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر حج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے نکلے۔ آپ نے پوچھا کہ مکہ مکرمہ کا نگران کس کو بنایا؟ عرض کیا عبد الرحمن ابن ابی ابزا کو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو نے ایک غلام کو قریش پر امیر بنا دیا۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرے بعد کوئی شخص اس سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا نہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو قرآن پاک کی بدولت رفعت اور بلندی بخشی ہے اور بہت سے لوگوں کو پست کر دیا، اور عبد الرحمن ان لوگوں میں سے ہے جنہیں قرآن کی بدولت بلندی نصیب ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اصل وہ بڑا پن وہ دین میں ہے، تقوی میں ہے، اور شریعت کے اعتبار سے بڑائی ہے۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں متقی ترین آدمی وہ ہے سب سے زیادہ، اور معزز اور مکرم جو ہے وہی ہے جو متقی ہے۔ تم میں معزز اور مشرف اور اعلیٰ اور شرافت کے اعتبار سے بڑا یعنی تقوی کے اعتبار سے، اور تقوی دین سے آتا ہے اللہ کے احکامات کے ماننے اور اس پر عمل کرنے سے، اور منکرات سے خود کو روکنے کا نام ہے۔ یہ دوسری روایت ہے قرآن مجید کہ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خوان نعمت ہے، جہاں تک ہو سکے اس کے علوم حاصل کرو۔ یہ قرآن لا ریب اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، ایک کھلا نور ہے، نفع بخش صحت و شفا ہے، اس سے وابستہ ہونے والے کے لیے حفاظت کا سامان ہے، اپنی پیروی کرنے والے کا نجات دہندہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں جسے سیدھا کیا جائے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے جس کی درستی کی جائے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، بار بار کی کثرت تلاوت اس کی تازگی متاثر نہیں ہوتی ہے، اس کی خوب تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر مرحمت فرماتے ہیں۔ سنو کہ میں الف لام میم کی 10 نیکیاں شمار نہیں کرتا، بلکہ 10 نیکیاں الف ہے اور 10 نیکیاں لام ہے اور 10 میم ہے، یعنی لفظ پر 10 نیکیاں نہیں ہے بلکہ ایک ایک علیحدہ حروف ہجا کے حرف پر 10 نیکیاں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ دوسری روایت ہے جو لوگ اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہی حدیث میں اکثر مختلف مجالس میں وہ بیان کرتا ہوں جو ہم نے اپنے دادا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے یاد کی کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون القرآن الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عندہ۔ یہ روایت یہاں بھی بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے کسی مومن بھائی کی ایک پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرما دیں گے،
اور جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اور جو کوئی طلب علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ کسی گھر میں اکٹھے ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ پاک ان لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ابتدا میں گویا کہ مومن تنگ دست کے ساتھ تعاون کی ترغیب دی گئی ہے۔ آج بھی مومن اور مسلمان تنگ دستی میں ہے۔ یہ کرونا وبا اور وائرس جو آئی ہے اس کی وجہ سے بڑے مزدور اور بڑے دیہڑی کرنے والے کمزور غربا اور خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کا نوالا وہ گویا کہ اس سے اس وقت محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا امتحان بھی لے رہے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر 8-8 10-10 چیزیں پڑی ہوتی ہے، اور کسی گھر میں مزدور کو مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے ان کو جو ہے قوت لا یموت یعنی اتنی روزی بھی میسر نہیں ہے کہ جسے کھا کر وہ اپنی جو ہے شان سے صحیح طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون وہ عام حالات میں بھی ضروری ہے، لیکن ان حالات میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش غریب ہوتے ہیں۔ بعض غریب تو ایسے ہیں جو لوگوں سے مانگ کر وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن بعض حیا کی وجہ سے دوسرے کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلانا وہ عزت اور وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو ایسے سفید پوش غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اور قرآن مجید کو اکٹھے پڑھنا گویا اس کا پڑھنا پڑھانا درس و تدریس ہے۔ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کسی حافظ کے سامنے بیٹھ کر اس سے اپنے لہجہ اور اپنا تلفظ اور مخارج درست کرنا، اس کے معانی اور مفاہیم وہ سمجھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کو آگے پھیلانا، تو اس میں درس و تدریس کی بھی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سکینہ نازل ہونا، اطمینان اور رحمت میں ان کو ڈانپ لینا بہت بڑی بات ہے۔ حامل قرآن کے فضائل، اخلاق اور اوصاف، یہ ایک روایت یزید ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک حفظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین سے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کافر ہی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے گویا وہ اپنے پہلوؤں میں نبوت کو سمیٹ رہا ہے، مگر اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس نے کسی شخص کے متعلق یہ خیال کیا کہ اسے کوئی چیز اس نعمت سے بڑھ کر دی گئی ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے، تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ تعالیٰ کی ہاں باعظمت تھی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیر تھی اس کی تعظیم کی۔ یعنی قرآن ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کے بعد دنیا و ما فیہا کی دولت وہ اس کے مقابلے میں ہیج ہے۔ اس کی طلب، اس کی تمنا ایک قاری کو، ایک حافظ کو، ایک قرآن کے عالم کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک عظیم چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوتا ہے۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جاہلوں کے ساتھ جاہل بنے اور غصہ وروں کے ساتھ غصہ کرے، بلکہ عفو درگزر سے کام لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حامل قرآن کو چاہیے کہ لوگ سو جائے تو یہ اپنی رات کی قدر پہچانے۔ عام دنوں میں جب کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے تو یہ روزہ رکھا کرے،
لوگ خوشیاں منا رہے ہو تو یہ فکر و غم کا احساس قائم رکھے، لوگ ہنستے ہو تو یہ اپنے رونے کا دھیان رکھے، لوگ مکر و ہیلا کرے تو یہ اطاعت و انقیاد کو اپنائے رکھے۔ حامل قرآن کے لائق ہے کہ وہ رونے والا، غم والا، تحمل و سکون والا، بردبار اور نرم خو ہو، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سنگ دل، غافل، تنخو اور چیخنے والا ہو۔ دنیا میں اجنبی چیزیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں دنیا میں اجنبی ہے۔ نمبر 1، قرآن ظالم کی سینے میں، نیک آدمی برے لوگوں میں، قرآن پاک کا نسخہ ایسے گھر میں جہاں اس کی تلاوت نہ ہوتی ہو، یعنی قرآن اس کے دل میں ہے اور پھر بھی یہ ظلم کرتا ہے۔ یعنی قرآن تو لوگوں کو نرمی کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف اور زیادتی نہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو عدل و انصاف کرنے کے بجائے یہ ظلم کرتا ہے، تو یہ دونوں ضد ہے، تو یہ اجنبی ہو گیا اس کے دل میں قرآن۔ نیک آدمی برے لوگوں میں، یعنی معنی یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت میں نیک آدمی، تو نیک آدمی وہ برے لوگوں میں اجنبی ہوتا ہے، کیونکہ نیک آدمی کا تقاضا اچھے کام ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہے، اور برے لوگوں کا تقاضا بری چیزیں ہوتی ہے، برے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا نسخہ اگر ایک ایسے گھر میں ہو جہاں پر لوگ تلاوت نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے اٹھا کر اس کو کھولا اور اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص سال میں دو دفعہ قرآن پاک ختم کر لے تو اس نے اس قرآن کا حق ادا کر لیا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو 1 دفعہ قرآن پڑھتے اور سناتے تھے، لیکن وصال والے سال، جس سال حضور اس دنیا سے رحلت فرما ہوئے، اس سال آپ نے اس کو 2 دفعہ سنایا، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا جو ہے وہ ختم فرمایا، تو یہ اس سے گویا کہ انہوں نے استنباط کیا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنا پڑھانا اللہ تعالی ہمارا مشغلہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور یہ جو وبا ہے اللہ تعالی اس کو جلد از جلد مسلمانوں سے بالخصوص اور پوری انسانیت سے بالعموم اس کا خاتمہ فرما دے۔ ہمارے آج کا درس کا ایصال ثواب میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا کے ایک بھائی تھے جناب نور الحق صاحب مرحوم، میں ان کے لیے بخشتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس درس کے طفیل مغفرت فرما دے اور ان کو اعلیٰ درجات سے نواز دے۔ وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔